اللهم سلمني لرمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، میں ہوں ابو روحان محمد ندیم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، آج کے ویلاگ میں دوسرے اس عمل کا ذکر کیا جائے گا کہ جو عمل ہمیں رمضان المبارک میں بڑے اہتمام سے کرنا ہے، جس کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک میں، اور وہ عمل ہے کثرت تلاوت القرآن، کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جبکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف رمضان میں ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، باقی پورا سال ان کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ بھی بڑی غلط بات ہے. قیامت والے دن وہ اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کس منہ سے وہ حاضر ہوں گے، قرآن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، قرآن کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا. بہرکیف یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ الگ سے انشاءاللہ ویلاگ ہوگا. لیکن آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہم نے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. صحیح بخاری میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فوت ہوئے، جو آخری رمضان آپ نے گزارا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا. اور ہم اگر اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھیں، ائمہ محدثین کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا. امام زہری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں حدیث پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، فقط قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کان مالک اذا دخل رمضان یفر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ جب رمضان داخل ہوتا، رمضان کا آغاز ہوتا، تو حدیث پڑھنا چھوڑ دیتے، اہل علم کی مجالس کو بھی چھوڑ دیتے. فوکس کس چیز پہ ہوتا تھا؟ قرآن کی تلاوت پہ. قرآن لیا اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی حدیث کو جمع کرنے میں لگا دی، حدیث کی خاطر انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا. جہاں پتہ چلتا کہ کسی شخص کے پاس ایک حدیث ہے، اگر مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا تو وہ مہینوں کا سفر طے کرتے ایک حدیث لینے کے لیے. لیکن رمضان میں حدیث پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے، فوکس کس چیز پہ کرتے؟ قرآن کی تلاوت پہ. کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. میرے دوستو، اگر وہ لوگ رمضان کے بابرکت مہینے میں اس قدر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں کہ حدیث پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہم قرآن کی تلاوت کی خاطر دنیا کی ایکٹیویٹیز کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور یہاں میری ہرگز یہ مراد نہیں کہ دنیا کی وہ ایکٹیویٹیز ہم چھوڑ دیں. مثلا کوئی انسان اگر نوکری پیشہ انسان ہے، جاب کرتا ہے، وہ اپنی نوکری چھوڑ دے، اپنی جناب والا کمائی کرنا چھوڑ دے. ایسا بالکل نہیں. میں ان ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق ہمارے روزگار کے ساتھ، ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے تو ضرور، لیکن مقصد کوئی نہیں. یعنی وہ فضولیات میں آتی ہیں. جس طرح ہم موبائل کے استعمال کرتے ہیں، فیس بک، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ، یہ دوسرا تیسرا، ان چیزوں کو اگر چلے ہم چھوڑ نہیں سکتے، ان کا استعمال ہم کم تو کر سکتے ہیں نا قرآن کی خاطر. ان کا استعمال کم کر کے ہم وہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزار دیں، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم رمضان قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر کے گزاریں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کے بابرکت لمحات جو ہیں، یہ بابرکت گھڑیاں جو ہیں، ہم کوشش کریں
کہ کثرت کے ساتھ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ قرآن مجید قیامت والے دن اپنے صاحب کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کے لیے اللہ کے سامنے سفارشی بن کے آئے گا۔ ہم نے بھی قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ قرآن قیامت والے دن اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی بن کے آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر